اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہے تو بندے کے اوپر رب تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی بات کو مانتا ہے، اپنے مولا کی بات کو مانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق و مالک کی بات جو ہے اس کو مانے، مالک حقیقی کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ ہمیں ہر پہلو میں، ہر معاملے کے اندر اپنے رب کی رضا جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لوگ آتے ہیں، لوگ آ کے اپنی نحوست کو نہیں دیکھتے کہ ہماری جو ہے اپنے اعمال کی جو نحوست ہے وہ بھی ہے۔ جو اعمال بد ہم کرتے ہیں، کیا اس کی نحوست نہیں پڑتی؟ جو ہم نے اس کی یاد سے جو ہے وہ منہ موڑا ہوا ہے، کیا اس کی نحوست جو ہے وہ نہیں پڑتی؟ اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ شکوک و شبہات کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے، بدگمانیوں کی طرف توجہ ہے۔ میرے اوپر جو ہے وہ فلاں کسی نے کر دیا، فلاں کا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، یہ فلاں کا بیڑا غرق گیا اس نے۔ تو اس طرح کی بدگمانیاں اسلام جو ہے وہ منع بھی فرماتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، ہمیں اپنے مالک کی ذات کے اوپر جو ہے پھر توکل قائم نہیں رہتا۔ تو اپنی نحوست کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جو ہم احکامات شرع جو ہے توڑتے ہیں تو پھر ان کی نحوست بھی پڑتی ہے۔ اب عورتوں کا جو ہے، آج میں جو آپ کے گوش گزار حدیث مبارکہ کرنا چاہتا ہوں وہ عورتوں کے بارے میں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، عورت جو ہے یہ چھپانے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہماری عورتوں کا، کثرت کے ساتھ عورتوں کا کیا حال ہے، بازاروں میں آنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بازاروں میں جو ہے وہ کس حال سے آتی ہیں، کیا اسلامی جو پردہ ہے اس کا خیال رکھتی ہیں، کیا اسلام نے جن چیزوں سے منع فرمایا اس کا خیال رکھتی ہیں؟ تو مسائل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وضو غسل کا ہمیں جو ہے وہ خبر نہیں ہے۔ تو ویسے ہم جو ہے وہ بڑے خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ اللہ کی بارگاہ میں خوبصورت اور زیادہ جو ہے وہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا جو ہے وہ ہے کہ جس کا تقوی و پرہیزگاری زیادہ ہے، وہ عزت والا ہے۔ اب جو ہے بازاروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ ننگی پھریں گی۔ اب یہ ننگی پھرنا ہی ہے، لباس اس طرح کا پہنا ہوتا ہے کہ اس میں سے بعض کے تو ایسے ہیں وہ جسم بھی نظر آتا ہے، اور بعض نے ایسا جو ہے وہ تنگ لباس پہنا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے اس کا ہر اعضاء جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیا میرے بھائیوں یہ نحوست نہیں ہے؟ اب اس کے اوپر کفیل جو ہے وہ بنایا، حاکم کس کو بنایا؟ مرد کو بنایا۔ اب ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ یعنی باپ ہے، پھر اس کے بعد بھائی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے۔ اب جس کے ذمہ جب جس وقت میں حق آتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے۔ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو وہ گناہگار ہے، اور قیامت والے دن جو ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے حاکم بنایا تھا۔ تو عورتیں جو ہیں جو بغیر اجازت کے باہر نکلیں گی، نبی پاک نے فرمایا شیطان انہیں جھانکتا ہے۔ اور آگے جب وہ سماعت فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا عورت جو ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اس وقت اللہ کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو عورتوں نے تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ باہر جانا سیکھ لیا، وہ شوہروں سے پوچھتی نہیں۔ بعض عورتوں کا تو یہ ذہن ہے کہ ہم جو ہے ہماری بھی اپنی مرضی ہے، اپنی زندگی ہے، ہمارا اپنا رہن سہن ہے کہ ہم کسی کی پابند ہیں، اللہ نے پابند کیا ہے۔ اور عورت جو ہے نماز پڑھے نا، نماز تو نماز جو ہے عورت اگر اپنے صحن سے برآمدے میں پڑھتی ہے تو زیادہ ثواب ہے، اور برآمدے سے اگر وہ کمرے میں پڑھتی ہے تو زیادہ ثواب ہے۔ کمرے میں سے بھی اگر آگے کوئی بند کوٹری ہے اس میں جا کے پڑھے تو اللہ اور زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آج عورتوں نے جو ہے اب دیکھ لیجئے نعتیں پڑھنی اور ذکر اذکار بلند آواز سے، اور یہ دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر جناب من
कितनी सारी टिकटॉक के ऊपर देख लें, कितनी सारी औरतें जो हैं वो पर्दा का एहतमाम नहीं होता तो अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। और सैयद आला हजरत इमाम आशिका इमाम अहमद रज़ा खां ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ये लिखा है, आप फरमाते हैं कि जो औरत की आवाज भी औरत है, और आपने फरमाया कि जो औरत नात पढ़े और उसकी नात जो है वो गैर महरम के कान में उसकी आवाज पड़े तो अल्लाह उसको नात पढ़ने का सवाब नहीं देगा, बल्कि गैर महरम के कान में जो आवाज पड़ रही है उसका वबाल और गुनाह जो है उस औरत के ज़िम्मे आएगा। तो इसलिए मेरी बड़ी मोहब्बत से इल्तिजा है बहनों बेटियों से, माओं से, खुदारा आप समझें, आप सैयदा ज़हरा पाक की जो है वो कनीज होने का सबूत पेश करें कि हम सैयदा ज़हरा पाक की खादिमा हैं, हम उनकी गुलाम हैं। तो सैयदा ज़हरा पाक का तरीका जो है आपके पर्दे का, सुभान अल्लाह, तो आपको जो है पर्दे के अंदर रहना जो है आपके लिए इज्जत है। आपका वाज़े तौर पे लोगों के सामने आना जो है इसमें इज्जत नहीं, पर्दे में रहना आपके लिए इज्जत है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी।